شعیب شاہین صاحب، آج سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا 1 مارچ والے فیصلے کے اوپر، اور اس میں کہا گیا کہ 4-3 والی جو بات ہے وہ غلط ہے، یعنی 3-2 والی بات جو تھی وہ درست تھی، جو کہ ایکچوئل فیصلہ تھا. لیکن یہ مسلسل جو بات ہوتی رہی ہے پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر، ادھر تو اب فیصلہ آ گیا لیکن یہ ابھی تک بزد ہیں سارے حکومتی اہلکار. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جمیل صاحب اس پہ کمنٹ کر کے آپ کے ڈائریکٹ سوال پہ آتا ہوں. کہ آرمی ایکٹ کا جو اطلاق ہے، دیکھیں آج جب پارلیمان نے اس کو ٹیک اپ کر لیا تھا تو پارلیمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ آپ نے 2015 میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کی تھی فار دیٹ پرپز کہ آپ سویلین کا ٹرائل کر سکتے ہو تھرو آرمی ایکٹ، اور اس ترمیم کے ذریعے آپ نے 2 سال کا ٹائم دیا تھا. وہ تھی 21ویں ترمیم. پھر سبسیکوینٹلی اس 2 سال کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے 23ویں ترمیم کرنی پڑی ان کو. پھر 2017 سے 2019 تک آیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ شامل تھیں. 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم ہوئی تھی. اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی تو اس وقت بھی آپ سمپل قرارداد کے ذریعے آپ اس کو اوکے کر دیتے. قرارداد نہ یہ ایکٹ ہوتا ہے، نہ یہ آئین میں ترمیم ہوتی ہے، نہ یہ قانون ہوتا ہے، اور اس کی کوئی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے. کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اور سویلین کو کسی صورت آپ آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کر نہیں سکتے ہیں. اگر یہ کرتے ہیں، بہرحال اس پہ آلریڈی سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے. جب یہ 98 میں بھی اس طرح کی کوشش ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے 2 فیصلوں کے ذریعے اس کو نلیفائی کر دیا تھا. اور سملرلی جب پچھلی دفعہ 2015 سے 2019 کے درمیان جو ٹرائل ہوا، وہ بھی اس لیے ہوا کہ وہ اس وقت جو دہشت گردی عروج پہ تھی، اور اس کے بھی کنڈیشنز لکھی گئی ہیں کہ کن کن لوگوں کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے، اور جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر نہیں ہوں گے. یعنی ایسی پارٹی کے ورکر نہیں ہوں گے کہ جو کوئی بھی پارٹی رجسٹرڈ ہوگی انڈر دی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ آج آپ سویلین کو اس طرح کر سکتے ہیں ٹرائی انڈر دی آرمی ایکٹ، اور یہ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن بھی ہے. اور اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے، اور بہت ساری ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اور میرا خیال ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر چلا گیا ہے. تو جب کورٹ فیصلہ کرے گی اس پہ بھی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح عوام اور فوج کے درمیان کوئی دوریاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس سے دوریاں ہوں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب میں آتا ہوں کہ آپ کے اس بات کی طرف. دیکھیں پی ڈی ایم کے 4-3 والی بات، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ایک راستہ چاہیے تھا. دیکھیں آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو آپ سائڈ لائن کر دیں. کیا آئین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں؟ اس پہ تو کوئی کسی دوسری رائے نہیں ہے. آئین آرٹیکل 224 کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 112 کہتا ہے جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ان کی الیکشنز ود ان 90 ڈیز ہونے ہیں. اور جو انٹرم سیٹ اپ ہے ان کا ٹوٹل ٹائم ہی 90 ڈیز کا ہے. اس کے بعد وہ سارا انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ سپریم کورٹ کب کرتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے. اور سپریم کورٹ نے جو 1 مارچ کو فیصلہ دیا تھا اس وقت صرف ایک ابہام تھا. اس وقت ابہام یہ تھا کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان تاریخ دے سکتا ہے، گورنر دے سکتا ہے، یا دے سکتا ہے الیکشن کمیشن. یہ ڈسپیوٹ تھا 3 اداروں کے درمیان. سپریم کورٹ میں میٹر یہ گیا، بلکہ سب سے پہلی پٹیشن میری تھی، اس کے بعد سوموٹو میٹر بھی آیا، اور اس کے بعد اسپیکرز کا کیس بھی آیا. تو فیصلہ اس کے اندر صرف یہ تھا، پہلے جو 9 ممبر بینچ بنا، 9 کے 9 ممبر بینچ نے 27 تاریخ کو لکھ کے دیا کہ جناب آپ نیا بینچ تشکیل دیں. نیا بینچ تشکیل ہوا 5 ممبر بینچ. 5 ممبر بینچ میں 3/2 کا فیصلہ آ گیا. باقی یہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کا ان کا ایک ذریعہ تھا، ان کا ایک طریقہ تھا، جس کے لیے پارلیمان میں کھڑے ہو کے بھی ججز پہ تنقید کی گئی اور ان کو ملائن کیا گیا، بلیک میل کیا گیا. اور یہ سارا ڈرامہ اس وقت کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں اس وقت جی اس وقت امپورٹنس اس لیے کہ تاریخ میں ایک چیز یاد رکھی جائے گی کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیے. انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد نہیں کیا. اور یہ یاد رکھا جائے گا کہ اس وقت کی تو تمام وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو آج حکمران بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے الیکشن کو آئین کے مطابق نہیں کرایا اور الیکشن سے بھاگ گئے. میئرلی آن دی گراؤنڈ کو ان کو الیکشن میں جیتنے کا چانس نہیں تھا. اس وقت عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر تھا، اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہم الیکشن میں چلے جائیں گے 14 مئی ہو یا اس سے پہلے ہو، جو 90 ڈیز 14 اپریل تک بنتے تھے، اگر ہم الیکشن میں چلے جائیں گے ہم پوری طرح شکست ہو جائیں گے. اور لہٰذا شکست سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے الیکشن سے بھاگ گئے. آئین کے مطابق یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا ہے. اس لیے آج میں سمجھتا ہوں آج بھی آئین کی بالادستی کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز مچ نیڈڈ. بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریج 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن.
सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।